جی شاہ صاحب، فرقہ واریت کا حل کیا ہے؟ پھر اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی جو آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ تو آپ اگر فرقہ واریت کی نفی کرتے ہیں، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تو اٹل ہے، وہ تو 73 فرقے ہوں گے ہی ہوں گے۔ تو آپ اس حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی وسیم بھائی، بات یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی ڈائریکشن سیدھی کرنی ہوگی، ہم نے اپنے رویوں کو درست کرنا ہوگا۔ ہم میں جو ایک وہ ہر بندہ گھر میں اپنے مفتی بنا بیٹھا ہے، ہمیں اس چیز کا اقرار کرنا ہوگا کہ ہم طالب علم ہیں، اور جو ہماری حیثیت ہے، جو ہمارا منصب ہے، ہم اس منصب پہ اس حیثیت کے مطابق اپنا کام کریں۔ اگلی بات آ گئی جو آپ نے حدیث مبارکہ بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ کلہم فی النار، سوائے ایک کے، سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنتی ہوگا۔ اب جو یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہر مسلک کا عقیدہ یہ ہے اور ہر مسلک اس چیز پہ ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے کہ وہ فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ میرا ہے۔ اہل حدیث بھائی کہتے ہیں وہ فرقہ ہمارا ہے، دیوبندی بھائی کہتے ہیں وہ فرقہ ہمارا ہے، اہل تشیع بھائی کہتے ہیں وہ فرقہ ہمارا ہے، بریلوی بھائی کہتے ہیں وہ فرقہ ہمارا ہے، اسی طرح اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ وہ فرقہ ہمارا ہے۔ ہر فرقے نے ٹائٹل جنتی ہونے کا اپنی پیشانی پہ پیوست کیا ہوا ہے کہ وہ جو جنت میں جائے گا وہ ہمارا فرقہ ہے۔ لیکن یہاں پر جو خطرناک بات ہے، کچھ اہل علم حضرات جو خود کو اہل علم کہتے ہیں، میں ان کی عرض کرنا چاہوں گا، وہ اس حدیث کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں، جب ہم فرقہ واریت کی یا اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے بننے ہیں، تو پھر آپ کون ہیں یا آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ تو دوستان محترم، میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور سید عالم علیہ السلام نے دعا نہیں دی تھی کہ 73 فرقے بنیں، بلکہ مجھے اور آپ کو اویئر کیا تھا، انفارم کیا تھا، اطلاع دی تھی، خبر دی تھی کہ اس طرح 73 فرقے بنیں گے۔ یہ نہیں کہا تھا فرقے بناؤ، یا حضور اسلام کی اس حدیث مبارکہ کو لے کر جو اس عقیدے پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ فرقے 73 بننے ہیں لہذا ہمارا فرقہ بھی ٹھیک ہے، تو وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قرب قیامت عورتیں لباس پہنیں گی، لیکن اس قدر تنگ اور باریک ہوگا کہ وہ برہنہ ہوں گی، لباس پہنیں گی لیکن باوجود اس کے برہنہ ہوں گی۔ اب جو عورت مارچ والی عورتیں ہیں اٹھ کے یہ کلیم کر دیں کہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ تنگ اور لباس باریک پہنا جائے گا تو ہم تو اس لیے پہنتی ہیں، تو کیا معاذ اللہ علیہ باللہ تعالیٰ یہ پھر حضور سید عالم اسلام کی حدیث پر آپ کوئی اس کے اوپر اٹیک ہوگا؟ پھر اسی طرح جو سود لیتے ہیں، حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت جو میری امت کے بہت سارے لوگ سود لیں گے، سود پہ کام کریں گے، سود پہ دیں گے۔ تو اب سود لینے اور دینے والے یہ کلیم کر دیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم تو اس لیے کر رہے ہیں، اسی طرح شراب پینے والا یہ کلیم کر دے، جھوٹ بولنے والا، حضور نے تو ساری حدیثیں فرمائی ہوئی ہیں کہ قرب قیامت یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، جھوٹ بولا جائے گا، حسد کیا جائے گا، بغض رکھے جائیں گے، چوریاں ہوں گی۔ سید عالم علیہ السلام ہر چیز کی اطلاع فرمائی ہے۔ تو کیا اب جو بندہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں شامل ہے وہ حضور کی حدیث کو جواز بنا کر کلیم کر دیں تو معاذ اللہ علیہ باللہ تعالی، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، جو صراحتاً توہین رسالت علیہ السلام ہے، تو پھر آپ اس کی بات بھی مانیں گے؟ حضور سید عالم علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کا مفہوم اور مطلب یہ نہیں ہے کہ 73 فرقے بننے ہیں تو ہم بھی فرقہ بنائیں۔ جہاں پر یہ حدیث ہے وہاں پر قرآن کی آیت بھی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی زبان رسالت سے اللہ کا پیغام ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں مت پڑو، فرقہ واریت مت پھیلاؤ۔ اب قرآن کی آیت کو چھوڑ کے حدیث کا غلط مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں، تو وہ جو حدیث مبارکہ ہے وہ دعا نہیں ہے، وہ حکم نہیں ہے، وہ امر نہیں ہے، وہ ایک اویئرنیس ہے، وہ ایک پیغام ہے، وہ امت کو ایک خبر ہے کہ ہونا ایسے ہے، اور جو میرے ہیں، میرے غلام ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اس چیز سے بچیں۔